अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी आर्गूमेंट और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से। इस गवर्नमेंट के टेन्योर को ख़त्म होने में 2 साल बाकी हैं और जिस रिकॉर्ड ग्रोथ की बात की जा रही है उसमें पेचीदगियाँ हैं जो एक आम पाकिस्तानी समझ नहीं पाएगा। ये सच है मुकम्मल तौर पर कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है या इसमें वही पुराने घिसे पीटे दावे हैं जो कि सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स में एक आम पाकिस्तानी को उलझा के आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है और इसको समझने की ज़रूरत है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, कैसर बंगाली साहब, जो कि जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में फ़र्क क्यों नहीं आता, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं, क्या जानबूझ के हुकूमत पूरा सच नहीं बताती या फिर पाकिस्तान की कोई मजबूरी है कि उसकी बेचारी जो मईशत है वो इसी तरह बैसाखियों पर चलती रहे। जी कैसर बंगाली साहब, ये बताइएगा कि जिस रिकॉर्ड ग्रोथ की हुकूमत की तरफ से बात की जा रही है वो इकॉनमी के तमाम सेगमेंट्स में है या चंद मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स की ग्रोथ की बुनियाद पे ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी या एक डेली वेजर की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती जब हम इस ग्रोथ के फैक्ट्स को समझते हैं। देखिए, जो हुकूमत के दावे हैं ना, वो ये कि अगर एक दिन या एक हफ्ते में पिछले हफ्ते के मुकाबले में बेहतर हुआ तो उन्होंने फ़ौरन ऐलान कर देना है कि रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है। बात यह है कि मईशत में फ्लक्चुएशंस होती है, उतार चढ़ाव, कभी बढ़ जाता है, तो हमें बेसिकली पूरे साल के दौरान उसका एवरेज निकाल के देखना होता है कि ये ग्रोथ कितनी है। दूसरी बात यह है कि एक साल की ग्रोथ भी काफ़ी नहीं है देखना एवरेज, वो 3, 4, 5 साल देखना होता है। ये मेरी एक रिपोर्ट है 2018 की, जिसमें मैंने 25 साल की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज किया है फ्रॉम 1990 टू 2015, और ये मैंने शो किया है कि कोई भी वेरिएबल एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के 2 साल से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाते। 1 साल 2 साल अच्छी ग्रोथ होती है, तीसरे साल ड्रॉप कर जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है। तो ये जो इनके दावे हैं, ये अगर एक दिन कोई अच्छा नंबर आया तो उन्होंने फ़ौरन दावे कर देना है कि रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही है। इस साल का जो बजट इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ शो की है, तो वो इस साल से मतलब जो ये क्लोजिंग ईयर है, जून में जो क्लोज हुआ ईयर, उसमें गंदम की पैदावार तो अच्छी हुई है, कॉटन क्रैश हो गया है। उसमें पिछले साल देखें तो कॉटन अच्छा हुआ था, गंदम क्रैश हो गया था। अब ये इस तरह मईशत नहीं चलाई जाती कि किसी साल एक क्रॉप अच्छा हो, किसी साल दूसरा क्रॉप अच्छा हो और उसकी बुनियाद पे आप एक परसेंटेज निकाल लें और कहें कि जी रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही है। दिस इज शेयर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। बिल्कुल, मैं इसमें एक नुक्ता ऐड करना चाह रही हूँ कि जो आप बात करें, खुर्रम हुसैन ने भी इस पे लिखा और इसी बात को आगे बढ़ाया जो इस वक्त आप बात करें कि ये 2005 से हम इसी तरह के फिगर्स और फैक्ट्स सुनते हैं और जब उसको डिटेल से स्टडी करते हैं तो वो एक विशियस साइकिल है जो रिपीट हो रहा है। इसकी क्या वजह है? बार बार अवाम बेवकूफ़ बन जाती है, मीडिया को समझ में नहीं आता, ये जो चंद लोग इकोनॉमी पे तवज्जो देते हैं उन्हें समझ, इसमें खुश होने की क्या बात होती है? वो रिकॉर्ड कैसे हो सकती है जब वो 5 साल से या 10 साल से वो साइकिल ही वो चल रहा है? आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन दिस, सिंप्लीफाई कर दें इसको। ये साइकिल 5-10 साल से नहीं चल रहा, ये 1990 से तो मैंने रिकॉर्ड किया है और ये इसी तरह साइकिल है, फ्लक्चुएशन। जो बाकी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं 2005 से, मैंने उसको कोट किया सर जी। वो ऐसा होता है कि जो खास तौर पे जो हम तो रिसर्चर्स हैं, हम लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो तो करंट डेटा को कंपाइल करके करते हैं, और खुर्रम हुसैन की अच्छी बात है कि वो 2005 तक गए हैं। मेरी रिसर्च 1990 से है और यही कहानी दोहराई जा रही है 1990 से। अब 30 साल से ज़्यादा हो गए। जो जर्नलिस्ट जो मीडिया का वो ये है कि वो एक हेडलाइन देखती है, व्हाट इज़ द हेडलाइन। हमने अगर एक रिपोर्ट तैयार की 25 साल की एनालिसिस की, वो हेडलाइन नहीं बनती तो उससे कोई रिपोर्ट नहीं करता। तो ये बात नहीं है कि इकोनॉमिस्ट जो रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ इदारों में वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं, करते आ रहे हैं, उसकी वजूहात भी करते आ रहे हैं,
لیکن یہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی. میڈیا میں اگر ابھی بیان دیا ایک منسٹر نے کہ جی 17% گروتھ ہوئی ہے, وہ تو بیسیکلی ایک مہینے کی گروتھ ہے. اور ایکسپورٹ میں خاص طور پہ سیزنالٹی ہوتی ہے. جو جون جولائی اگست سپٹمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ویسٹ میں جو کرسمس شاپنگ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ سپٹمبر تک ان کا اسٹاک آ جاتا ہے ان کے اپنے ویئر ہاؤسز میں. تو سر آپ اس کی وجہ مس مینجمنٹ کو ہی قرار دے رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں 1990 سے آپ کی ریسرچ ہے کہ یہ گروتھ ریکارڈ گروتھ کی ایک سٹوری آتی ہے اور پھر حالات ویسے ہو جاتے ہیں, یہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے. دیکھیے دو اس میں ایشوز ہیں. جو حکومت کے دعوے ہیں وہ تو مس انفارمیشن ہے اور وہ ڈیلیبریٹ ہے. جو یہ کتنے سال سے 30-35 سال سے کیوں ایسے ہو رہا ہے, یہ یقیناً مس مینجمنٹ ہے. ہم نے اپنی اکانومی کے جو گروتھ سینٹرز ہوتے ہیں وہ ایگریکلچر اور انڈسٹری ہوتے ہیں. وہ اشیاء پیدا کرتے ہیں, گڈس پیدا کرتے ہیں, اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, اس پہ بینکنگ سیکٹر آپریٹ کرتا ہے, اس پہ ٹرانسپورٹ چلتا ہے. تو یہ سارے ٹرشری سیکٹرز ہیں, سروس سیکٹرز ہیں, بینکنگ ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ٹریڈ ہے, ریٹیل, ہول سیل. یہ اسی وقت فنکشن کریں گے جب گڈ سامان ہوگا بیچنے کے لیے. وہ سامان جو ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری پروڈیوس کرتا ہے. اوور دا لاسٹ 40 ایئرس ہمارا ایگریکلچر اور انڈسٹری پہ کوئی توجہ نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے, انفراسٹرکچر ڈیٹوریٹ ہو گیا ہے. اور جو پالیسی ایررز یہ ہے کہ ہم زیادہ ایکریج ڈیووٹ کرتے ہیں شوگر کین کو اور کم ایکریج ڈیووٹ کرتے ہیں کاٹن کو. یہ دو کمپیٹنگ کراپس ہیں سیزن کے حوالے سے. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جو ملک 7th لارجسٹ کاٹن پروڈیوسر ہوا کرتا تھا اور ہم اپنے ملز کو سپلائی کرنے کے بعد را کاٹن ایکسپورٹ بھی کیا کرتے تھے, اب اپنے ملز کو فیڈ کرنے کے لیے کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر کین گرو کرتے ہیں. شوگر کین کی ایکریج فارمر زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ شوگر کین میں گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, پیسے زیادہ ملتے ہیں, کاٹن میں نہیں ملتے. اور شوگر کین از اے ڈرین آن دا ڈومیسٹک بجٹ. پہلے تو آپ فارمر کو سبسیڈائز کرتے ہیں بائی گیونگ دیم اے سپورٹ ہائر سپورٹ پرائز. وہ سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں تو ملز کہتے ہیں کہ ہم بائی نہیں کریں گے شوگر کین چونکہ پچھلے سال کا شوگر اسٹاک ہمارے گودام میں ہے. وہ گودام خالی ہوگا تو ہم بائی کریں گے. جب یہ بائی نہیں کرتے ہیں تو فارمر ظاہر شور مچاتے ہیں, ان کا کراپ تو پورا ضائع ہو جائے گا, وہ تو باہر ویٹ نہیں کر سکتا. میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. پھر حکومت ملز کو سبسیڈائز کرتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. آپ ایک اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ پرورس انڈسٹری ہے کہ یہ شوگر انڈسٹری اور شوگر کین پروڈکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس معیشت کو کھا رہا ہے, لیکن چند افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ انڈسٹری پروموٹ کی جا رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف کاٹن پروڈکشن, جس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری انڈرمائن ہو رہی ہے, وچ از آور لارجسٹ انڈسٹری اینڈ لارجسٹ ایکسپورٹ اینڈ لارجسٹ امپلائر. لیکن سر انفارچونیٹلی جن افراد کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ایک ٹائم پہ مافیا بھی کہا گیا. وہ تو بار بار بچ کے بار بار اسی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کون سے سیاسی خاندان اور بڑے بڑے طاقتور سیاسی افراد اس کاروبار میں ہیں, 20, 21, 22 شوگر ملے. لیکن یہ پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریٹ مس انفارمیشن ہے, تو یہ بھی ڈیلیبریٹ ہے نا, یہ بھی ڈیلیبریٹ ہی ہے. ایبسولوٹلی ڈیلیبریٹ ہے. اور all sectors of the state, not just politicians, all sectors of the state are responsible for it. ایک اور نقطہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو شوکت ترین صاحب آئے پھر وہ ایک دم سے غائب ہو گئے, انہوں نے ایک خبر دی کہ جی 3.9 GDP ہوگی آنے والے وقت میں, اب جو ایک عام پاکستانی ہے اس کو یہ خوشخبری ملے گی یا وہ بھی ایک ڈیلیبریٹ مس انفارمیشن دے کے چلے گئے؟ ایک بات میں بتا دوں کہ ایک منسٹر معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا. گورنمنٹ جو ریاست کے معاملات ہوتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کے ہو, صحت کے ہو, معیشت کے ہو, لا اینڈ آرڈر کے ہو, پوری حکومت ان ٹینڈم کام کرتی ہے. ایک منسٹری دوسری منسٹری کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کرتی ہے ایک آبجیکٹو کو آگے بڑھانے کے لیے.
ایک منسٹر آپ فائنینس کا بنا دے اور کہیں جی آپ بس ٹھیک کر دیں معیشت، ایسے ہو نہیں سکتا۔ شوکت ترین صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ 7th NFC میں کام کیا ہے، بڑی انٹیگریٹی ہے اس شخص میں، مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ عہدہ کیوں ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن ناممکن ہے ان کے لیے معیشت کو تھوڑا سا بھی آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ بنیادی جو ایشوز ہے معیشت کے وہ سالو کرنے کے لیے آپ کو ریاست کے تمام جو ادارے ہیں ان سے قربانی لینی پڑے گی۔ جب تک وہ ریاست کے تمام ادارے قربانی نہیں دیتے ہیں، اکنامک سیکریفائسز، تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ فرشتوں کو لا کے بٹھا دیں فائنانس منسٹر، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کیسے بنگالی صاحب یہ اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ آئے دن وزیر اعظم ہی کہتے ہیں کہ جی ایف بی آر نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں، فارن ریمیٹنسز کی طرف سے بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے یا ایسے انتظام کر پا رہی ہے حکومت کہ لانگ ٹرم پلاننگ دیکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ریونیو کی جو گروتھ ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی پہ، لیول آف اکنامک ایکٹیویٹی۔ اگر لیول آف اکنامک ایکٹیویٹی میں گروتھ نہیں ہے تو ریونیو گروتھ تو پھر فرضی ہو گیا۔ اور اس وقت پچھلے 40 سال سے چونکہ ہم نے ایگریکلچر اور انڈسٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی گر گئی ہے۔ میں ایک مثال دوں، جو ہمارا اکنامک انفراسٹرکچر کا کتنا برا حال ہے، اور آج سے نہیں ہے۔ 2004-2005 میں ایک ریلوے برج حیدرآباد کے پاس کولیپس کر گیا، تو رن پٹھانی برج کہتے ہیں۔ 20 دن تک ریلوے ٹریفک بند رہی کراچی سے اپ نارتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری ایک ہی ریلوے لائن ہے اور ایک ہی پورٹ ہے، اور اگر کراچی سے باقی ملک کٹ جائے تو اکانومی اپر اس کی بیٹھ جاتی ہے۔ 20 دن تک کٹی رہی۔ اس کے 1 سال کے بعد 4 برتھس کراچی پورٹ میں سمندر میں کلیپس کر گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کب سے زنگ لگ رہا ہوگا کہ اب یہ گرنے لگا ہے، کلیپس ہونے لگا۔ دس از دا اسٹیٹ آف آر انفراسٹرکچر، کیونکہ ہم نے انفراسٹرکچر انویسٹ کی۔ ان دا 70s the rate of growth of development expenditure was 21% per annum minus inflation. In the 80s it became 2.7% per annum، اور اس کے بعد ریکور نہیں ہوا ہے۔ تو ہم نے 1980s سے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیا، منیمل کر دیا، اور وہ اتنا برا حال ہے کہ اب یہ جب ایک ویک اکانومی سے آپ زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہیں گے تو وہ اکانومی اور ویک ہو جائے گی۔ میرے پاس ایویڈنس ہے ان کمپنیز کا، ان فیکٹریز کا جو جنہوں نے بند کر دیا، سیئنگ دیٹ اب ٹیکس برڈن ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ ہم ٹیکس دیں گے تو ہماری پروفٹس نہیں ہیں، چونکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ویسے ہی زیادہ ہے۔ ان کو اپنا بجلی کا انتظام خود کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کا انتظام خود کرنا ہے، فیکٹری میں پانی نہیں آتا ہے وہاں تو پانی کا انتظام خود کرنا ہے۔ Now all this private provision of services is expensive and it raises the cost of production. On top of that اگر ٹیکس ریٹ بھی اتنا زیادہ ہے، جی ایس ٹی 12.5% سے شروع ہوا تھا، 17 پہ پہنچ گیا، تو یہ more tax revenue should not be celebrated. More tax revenue means more companies and factories are closing down. The economy is shrinking. Jobs are disappearing. تو یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال زیادہ ٹیکس جنریٹ کیا، اصل میں یہ دعا دیتے ہیں معیشت کو، انڈسٹری کو، کہ یہ اور کمزور ہو۔ And our tax regime has now become an extortion regime. یہ زبردستی پیسے گھسیٹتی ہے جیبوں سے۔ یہ کوئی جس طرح میں نے شوگر کا کہا، شوگر انڈسٹری اگر بوم کرتی ہے اٹس ناٹ اے کاز آف سیلیبریشن۔ ٹیکس ریونیو اگر بوم کرتا ہے اٹس ناٹ اے کاز فار سیلیبریشن۔ تو کوئی کاز آف سیلیبریشن ہے اس گورنمنٹ کے پاس؟ 2 سال رہ گئے ان کے پاس۔ میں اس گورنمنٹ کے حوالے سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ 1990 سے جو مسائل ہے معیشت کے وہ ہے، جو حکومت آئی، سویلین آئی، فوجی آئی، یہ جو نیم فوجی آئی، یہ ساری حکومتوں نے
इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं किया. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज ईटिंग अप ऑल द रिसोर्सेस and not enough resources are going into supporting the economy. ये मसला है. एक और डॉलर के हवाले से आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ. हुकूमत ने ऐलान किया था कि ओपन मार्केट डिसाइड करेगी और फिर एक वक्त तक इस्तेकाम भी देखा हमने डॉलर की प्राइस में, लेकिन अब फिर वो महंगी तरीन सतह पे है 163 रुपीज़. तो ये ऐसा क्यों है और इसकी क्या वजह है? लोग क्यों हैंडल नहीं कर पाते? कर्जे भी इन्होंने वापस करने हैं, इम्पोर्ट्स भी डॉलर्स में है, एंड यू आर गिविंग मी अ वेरी मीनिंगफुल स्माइल. डॉलर इज अ कमोडिटी. उसकी प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है. डिमांड जनरेट होता है इंपोर्ट से, सप्लाई जनरेट होता है एक्सपोर्ट से. जब एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट से, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो डॉलर महंगा होगा. ये बीच में इन्होंने डॉलर बहुत कम लिया है, रेट 60 से 153 तक लिया है, बट दैट वाज नॉट बिकॉज आवर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड, बट दैट वाज बिकॉज कर्जे बहुत आ गए डॉलर में. तो ये कर्जों की बुनियाद पे डॉलर को स्टेबल किया इन्होंने. ये भी कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं है कि डॉलर हम 1960 से 160 से 150 पे ले आए. ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि आपने तो कर्जे बढ़ाए इसको हासिल करने के लिए. अब जो ये गिर रहा है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर टू प्रोवाइड बेसिस टू द अमेरिकन. इसी हवाले से फैटेफ में हमें 27 में से उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हम 26 अचीव कर चुके हैं. एक रहता था 6 और कंडीशंस लगा दिए और सितंबर तक इन्होंने किया. जो बाकी लोन देने वाले इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन्होंने भी सितंबर तक डिफर कर दिया है. IMF की टीम भी अभी नहीं आ रही है, सितंबर में आएगी. तो ये सारा पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिंक्ड है, और चूंकि डॉलर इनफ्लो टू लोन उस पर ब्रेक लग गया है तो डॉलर महंगा हो रहा है. तो इस वक्त डॉलर की प्राइस जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है. डॉलर की प्राइस जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि हमें मजीद कर्जे कितने मिलेंगे. अगर कर्जे मिलने बंद हो गए या रेट ऑफ फ्लो इनफ्लो कम हो गया तो डॉलर महंगा हो जाएगा. मेरा 2 साल पहले मेरा प्रेडिक्शन था कि हमारा जो रियल प्राइस ऑफ डॉलर है, गिवन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड अदर इनफ्लोज दैट वी गेटिंग, इज 250 रुपीज पर डॉलर. दैट इज द एक्चुअल इकोनॉमिक प्राइस ऑफ द डॉलर. लेकिन ये कर्जे लेकर कर्जों डॉलर को कंट्रोल रखते हैं. ये एक्चुअल प्राइस नहीं है. हम शैडो प्राइस का नाम देते हैं इकोनॉमिक्स में, या स्कैर्सिटी वैल्यू का प्राइस नाम देते हैं. जो डॉलर की इकोनॉमिक प्राइस है वो 250 रुपीज का डॉलर है इस वक्त. तो आप कर्जों की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जो आपने बात की, इससे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब तो अफगानिस्तान की सूरत हाल भी चेंज हो रही है. आपको पता है कि कितने अरबों रुपए वॉर ऑन टेरर की मद में इस रीजन में आते रहे हैं, जो कभी पाकिस्तान किसी IMF के पैकेज से रेलेवेंट रहे हैं, या आपको कभी इमदाद की मद में आ रहे हैं पैसे. जब वो पैसे भी रुक जाएंगे या रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कर्जे भी अगर लेना मुश्किल है तो कैसे मैनेज करेंगे? जब आप कर्जों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और कर्जदारों जो आपको कर्जा देते हैं, क्रेडिटर ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, देन यू लूज योर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी. सियासी जो आपकी जो सॉवरेनिटी है वो आप खो बैठते हैं, और हम खो बैठे हैं. आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मलेशिया जा रहा था फॉर अ ट्राईपार्टाइट समिट देयर, 4 पार्टी समिट, ईरान, टर्की, मलेशिया एंड पाकिस्तान. सऊदी अरब ने ऑब्जेक्ट किया कि आप नहीं जाएंगे. हमने कहा जी बिल्कुल नहीं जाएंगे, और नहीं गए. तो अभी कर्जों का जो सिलसिला है आगे आने वाले दिनों में, तमाम मुकम्मल इन्हिसार जो है वो ये है कि हम कितनी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी सॉवरेनिटी की. जितनी हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उतने कर्जे मिलेंगे. तो क्या ये जो LNG का मामला था, ये भी एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था जिससे मुल्की खजाने को $160 बिलियन का नुकसान हुआ? ये इनकी नाअहली थी, सुस्ती थी, या
یا اس کے پیچھے مافیا؟ یہ تو مکمل نہ ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں، میں جنرلی اس گورنمنٹ یا کوئی کسی پرٹیکولر گورنمنٹ پہ کامنٹ نہیں کرتا اکنامکس کے حوالے سے، کیونکہ وہی اکنامک ڈھانچہ پچھلے 30 سال سے ہے. لیکن اس گورنمنٹ کی نااہلی اتنی واضح ہے کہ کوئی اور گورنمنٹ اس سے پہلے ان کی پالیسیز غلط ہو سکتی ہے لیکن نااہل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے سستا جب تھا تو نہیں خریدا، مہنگا خریدا. اس میں اور اس سے پہلے آپ کا جو ایویشن منسٹر ہے پبلک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہمارے سارے پائلٹ جعلی ہے، یورپ نے ہماری جہاز کے آنا ہی بند کر دیا. مطلب یہ کون منسٹر ہوتا ہے کس ملک کا جو اپنے پروفیشنلز کو کوستا ہے انٹرنیشنل ارینا اور اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی نااہل ہے، ان کی جعلی ڈگریاں ہیں. ویسے تو یہ بھی جعلی ڈگری میں پکڑے گئے تھے جو ایویشن منسٹر ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ خود چور ہیں اور دوسروں کو چور کہتے ہیں. ایک ان کا کیس ختم ہو گیا تھا اور ایک باقی رہ گیا تھا. ایک ختم ہو گیا تھا لیکن تھا ایک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے کورٹس کا ہے. جسٹس افتخار جو ہے وہ خود پی سی او جج تھے اور انہوں نے باقی اپنے دور میں باقی پی سی او ججز کو نکال دیا اسی الزام پہ آپ پی سی او جج ہے. تو یہ ایک منافقت ہمارے ملک کی سیاست میں آ گئی ہے. اور یہ جو ایل این جی کا کیس ہے مجھے نہیں پتا یہ نااہلی تھی یا بے ایمانی تھی، کیونکہ وہ یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں ان کے درمیان ایجنٹس ہوتے ہیں. اب جب مہنگا خریدا تو ایجنٹس کو کمیشن بھی زیادہ ملا. تو یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دانستہ تھا یا نہیں تھا، مجھے شک ہے. کیسے بنگالی صاحب آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ گورنمنٹ اب الیکشن موڈ کی طرف جا رہی ہے تو یہ اپنے کس پروگرام کو کیش کروا پائیں گے؟ آئی واز ریڈنگ کہ احساس پروگرام پہ کس طرح آپ نے 2007 کے بعد کام کیا اور اب یہ پروگرام بھی اس گورنمنٹ کی کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے کنٹینیو رکھا. تو یہ جو ایک آدھ کریڈٹ میں جاتا بھی ہے وہ ان کا نہیں ہے، پیچھے سے چل کے آ رہا ہے پروگرام. تو ان کا کون سا ایسا جیسے ایک ووٹر کے ذہن میں ایک عام پرسیپشن ہے کہ پی ایم ایل این روڈز بنوا دے گی، برجز بنوا دے گی. ایک عام پرسیپشن تھی کہ روٹی کپڑا مکان احساس پروگرام پی پی نے دے دیا. لیکن ایک ووٹر کے لیے عام پرسیپشن کیا چھوڑ کے جائے گی پی ٹی آئی؟ میں نے یہ احساس پروگرام تو صرف دوسرا نام ہے بی آئی ایس پی کا، اور میں نے بی آئی ایس پی ڈیزائن کیا ہے. اور جس وقت میں ڈیزائن کر رہا تھا اور ڈیزائن کرنے کے بعد بھی میرا رابطہ تھا پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے، باقی کیبنٹ ممبرز سے. میں بار بار ان کو کہتا تھا کہ یہ آپ کیش نہیں کر پائیں گے ایٹ دا بیلٹ باکس، کیونکہ دیٹ از ناٹ ہاؤ ووٹرز ووٹ. اور نہیں ہوا. پیپلز پارٹی دیکھا کہ دے لاس دی الیکشن ان اسپائٹ آف 2 ملین پلس فیملیز ریسیونگ بی آئی ایس پی سپورٹ ان 2013. کہ یہ کچن کھول کے اور احساس یا بی آئی ایس پی کے ذریعے یہ اصل میں پاکستان میں اب الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو عوام کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن جیتنے کے لیے آپ ان اداروں سے ڈیل کر لیں جو آپ کو وکٹری یا ڈیفیٹ دے دیں. تو یہ میرا خیال میں اگر عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے تو ان کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے پرسیپشن کیا ہے اور عوام کیا بتائیں گے. الیکشن پاکستان اٹس اے میٹر آف اے ڈیل، ناٹ پبلک اوپینین اور ناٹ پبلک پرسیپشن اور پیپلز ووٹس ایٹ دا بیلٹ باکس.